لوگوں کی موٹریں چل رہی ہوتی نا لائن والا پانی، تو اتنی آوازیں ہوتی ہیں صبح صبح. میں کہتی ہوں پرندوں کی آوازیں جو ہے نا ریکارڈ کرو، لیکن ساتھ میں موٹروں کی بھی آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، ابھی سردیاں اسٹارٹ نہیں ہوئی کراچی میں، اتنی دھند ہو گئی ہے. ویسے یہ تیز سردیوں میں ہوتی ہے، اس بار جو ہے نا کچھ جلدی اسٹارٹ ہو گئی ہے دھند. لگتا ہے بہت سردیاں آئیں گی اس بار. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ ٹرکی جانے کی پیکنگ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا ہم نے اپنے پورے گھر کے پردے وردے اتارے ہوئے ہیں. لیکن آج کالی میرے روم کی کلیننگ ہوگی، کیونکہ ماسی کو ہم نے بتایا نہیں تھا کہ آج ہم نے گھر کی صفائی اچھے والی کرنی ہے، تو وہ بیچاری ٹائم نکال کے آ جاتی. لیکن جو ہے نا آج ہم نے جو ہے نا خالی پردے اتارے، مشین لگا دی، وہ ہم خود دھوئیں گے، اور پھر جو ہے نا کل ہم سارے گھر کو اچھے سے صاف کریں گے. یہ دیکھیں میرا روم پہ پورا جو ہے نا اچھے سے کلین ہو گیا، جال وغیرہ اتار کے پوری دیواروں کو کپڑے سے صاف کرا ہے ہم نے. یہ دیکھیں پورا اچھے سے کلین ہو گیا. باقی گھر جو ہے نا ہم بعد میں کریں گے. اچھا بتائیں کیا ہے، مشکل وقت جب آپ پہ آتا ہے نا، جو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں نا مشکل وقت میں، ان کو آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. کسی نہ کسی ٹائم پہ آپ کو وہ یاد آ جاتے ہیں. میرے بھائی جب بیمار ہو گئے تھے نا، تو ہمیں جو ہے نا صرف میرے ایک برادر لو نے تسلی دی، اور میرے ایک چھوٹے ماموں نے ہمارا ساتھ دیا. باقی سب نے ہمیں اکیلا کر دیا تھا، کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہمیشہ کسی پہ بھی ایسا وقت نہ لائے جیسا ہمارے اوپر وہ وقت تھا نا. ہمیں لگ رہا تھا دنیا ختم ہو گئی ایک دم سے. جوان میرا بھائی تھا، اور ایک دم سے اس کو کینسر کی بیماری کا بتایا. تو کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو مطلب سمجھو انسان ختم، اور ایسی جگہ پہ تھا اس کو کہ سمجھو لاسٹ اسٹیج پہ تھا. ایسے جب ہمیں پتہ چلا نا، تو ہمارے لیے ایک دنیا ختم ہو گئی تھی. اس کے سوا ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، کہ ہمیں بس یہ تھا کہ کہیں سے ہمارا بھائی جو ہے نا ٹھیک ہو جائے. اور اس کی ایج بھی ایسی تھی جوانی والی، 15-16 سال. اور وہ میرے ماموں غصے کے بھی اتنے تیز تھے، لیکن اس نے جو ہے نا مشکل وقت میں ہمیں ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. ایسا ٹائم جب تھا نا، میں اب خود شہر میں رہتی ہوں نا، کوئی کسی کو ایک دن کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. بہت مشکل لگتا ہے. لیکن میرے ماموں کا چھوٹا سا گھر ہوتا تھا وہ بالکل، اور اس نے ایسے رکھا، ہمیں بالکل فیل نہیں ہونے دیا ہمیں ماموں نے کہ جو ہے نا آپ کسی پرائے گھر میں ہو. اتنا ماموں خیال رکھتا تھا ہمارا. اور مامی بھی بالکل ایسے رکھتی تھی جیسے کہ وہ لگتا نہیں تھا مامی ہے، سلیم کو بالکل ماں کی طرح. اور سلیم نے آخری دن جاتے وقت بھی نا مجھے مامی کے لیے کہا تھا کہ مامی نے بہت مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے. مجھے کتنی بار میرے بھائی نے وہاں پہ مجھے بولا، جب تکلیف ہوتی تھی اس کو، تو کہتا تھا مامی کتنی اچھی ہے، کتنا ساتھ دیتی ہے. اور میرا بہت، میں ادھر آتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ مامی کراچی میں میرا کتنا خیال رکھتی ہوتی ہے. تو دیکھیں نا ٹائم تو گزر جاتا ہے، اس چیز کو 10 سال گزر گئے، لیکن ہم ابھی تک وہ بات نہیں بھولے کہ مامی اور ماموں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا تھا مشکل وقت میں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہ لوگ جو مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں نا، وہی لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. وہی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ رہیں. خوشی میں تو سب کوئی آ جاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں نا جہاں پہ آپ کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے اور آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، اور جو لوگ آپ کے ساتھ آئیں ان کو آپ کبھی بھی نہ بھولیں. ہاں بالکل، ہم مامی سے اتنا نہیں ملتے ہوتے، لیکن بھلے اس کے ساتھ کتنی بھی ناراضگیاں ہو جائیں، کتنے بھی وہ چیزیں ہو جائیں، لیکن وہ جو وقت ہے نا وہ ہم اس کا نہیں بھولیں گے. پتہ ہے امی میری جب ہوتی تھی میرے بھائی کے پاس یہاں پہ، اور میں گاؤں ہوتی تھی، مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا تھا. میں روتی ہوتی تھی، لیکن مجھے کام بھی کرنا ہوتا تھا. کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا مجھے کہ اس کو اتنی تکلیف ہے اس کے بھائی کی، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا دکھ بانٹ لے. لیکن کسی نے بھی نہیں بانٹا، بھلے میرے میسج سے کسی کو بھی برا لگے. پتہ ہے یہ باتیں مجھے کیوں یاد آ رہی ہے؟ صرف اس لیے آ رہی ہیں کہ میرے بھائی کی ابھی شادی ہے نا، جب ہم ڈھولکی کر رہے تھے تو اس میں جتنے بھی سونگ تھے تو سب میں ماموں کا نام آ رہا تھا. تو اس وجہ سے میرے ماموں کی مجھے یاد آئی، اور میں اتنا روئی اس وقت کہ میرے دونوں ماموں نہیں ہیں اس دنیا میں. تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ ماموں جو ہے نا ہمارے مشکل وقت میں بہت کام آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ اعلیٰ مقام دے. میرے ماموں نے بہت ہمارا ساتھ دیا ہے مشکل وقت میں. ایسی باتیں ویسے ولاگ میں کرنی تو نہیں ہوتی مجھے، میں صرف اس لیے کر رہی تھی کہ ہم ایسے ڈھولکی کر رہے تھے نا، تو ماموں کی بہت یاد آ رہی تھی مجھے کہ کاش وہ ہوتے. اچھا، تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ کی یہ میں نے پیکنگ کی ہے، وہ جا رہے ہیں اگین ٹرکی. اور اس کا اچانک سے پلین بن گیا، اور ہمیں جو ہے نا اس نے بتایا بھی نہیں. وہ جا رہے ہیں، اس کی میٹنگس ہیں کچھ، اور پھر وہ شادی سے پہلے آ جائیں گے. پتہ ہے میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک ولاگ بنایا تھا، تو اس میں شاید میں نے بول دیا تھا کہ جو ہے نا گاؤں کے لوگ گولڈ زیادہ پہنتے ہوتے ہیں شہر کے. میرا اس میں یہ مطلب نہیں تھا.
کہ खाली जो है ना वो गाँव में, जब मैं भी गाँव में रहती होती हूँ तो मैंने ये बोला था मैं गाँव में पहनती होती हूँ, यहाँ पे मैं नहीं पहनती होती, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कराची में एक तो डकैतियाँ बहुत हैं और अपनी शादियाँ नहीं होती हमारी। अब पराई शादियों में ये सब चीज़ें करना अच्छी नहीं लगती होती, तो मैंने सिर्फ इसलिए बोला था। गाँव में ज़ाहिर सी बात है हमारी अपनी शादियाँ होती हैं, और मैं इस पे कह रही थी कि हमारा इतना रिवाज है सिंधियों का गोल्ड का, कि जो है ना कुछ भी करके भले हम भूखे मरें, कुछ भी करके हमें गोल्ड पहनना है। और जो है ना खाली हम सिंधी नहीं, हमारे गांव में जिस भी गांव गई हूँ ना अपने हस्बैंड के दोस्त थे, तो वहाँ पे भी ऐसा है, गोल्ड का इतना चलता होता है कि कैसे भी करके पहनना है और लेना है। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, एक एक बात का गलत। मेरे दिमाग में जब मैं व्लॉग बना रही थी ना, किसी की सोच नहीं होती, मैं किसी का भी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा होता कि ये इसके लिए मैं बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मली कर रही होती हूँ एक। अच्छा, अभी लोग मुझे कहेंगे कि आपने जो वीडियो बनाई थी आप उस पर बात कर लेती, लेकिन मुझे ये बातें ज़रूरी शेयर करनी थी तो मैंने करी हैं। अब ये साथ में आप समझ लीजिएगा टर्की की पैकिंग थी। सर में दर्द हो गया तालियां बजा बजा के। अभी एक खानी पड़ रही है, पूरा पत्ता खाया फिर। अभी तो सईद की शादी स्टार्ट हो गई, अभी पहले भी मारोगे। राणा तो महाराज तिंदा, राणा तो मलक तिंदा। क्या करूं? ओके ओके वीडियो। राणा तो महाराज तिंदा, राणा तो मलक तिंदा, राणा तो महाराज तिंदा, राणा तो मलक तिंदा। तू ता चाचन जे कुले, तू ता मामन जे कुले, ओ राणा राणा मोर बले तोटले, ओ मोरनी मोर तोटले, राणा मोर तोटले, चाचन जे कुले रे मामी जे कुले। ये वो दूसरे में चली गई। वही है जो आता है। क्या मुझे नहीं पता, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। तो महाराज जिंदा, राणा तो मलक जिंदा, राणा तो महाराज जिंदा, राणा तो मलक जिंदा। हर जुड़ा सब जो अल्लाह अल्लाह। क्या है रला बता ना। ये दूल्हे की बहन है, चेहरे ही नहीं आते, अम्मी को काल, चेहरे ही नहीं आते। अम्मी को काल लगाओ जल्दी। राणा तुम्हारा जबला मुझो लखन जो लीडर बिठो आवलर में, मुझो लखन जो लीडर बिठो आवलर में, बिठो आवलर। आगे क्या बता दे। अब देखो ऐसे करेगी ये मेरे साथ, अब जैसे मुझे क्या तो आते हैं। क्या वो मामने वाला वो बल्ला है। तुम्हारा सिंधी गा रहे हैं। तुझी बाह लोडे हल जा, तुझी बाह में आवाज बाह लोडे हल जा, आज्ञा मामाई दई ना सही दस जा, तुझी बाह में आवाज बाह लोडे हल जा, तुझी बाह में आवाज। अच्छा, ये थी बस हम बहनों की खुशी कि बस थोड़ा सा दोनों ने बेटे शादी आई, हमने कहा थोड़ा लगा लेते हैं शुगल मेला हम कभी भी, जो है ना बहुत टाइम हो गया है, तो जो है ना शादियाँ कोई दावतें होते हैं अपनों की खास करके अटेंड नहीं कर रहे होते, हस्बैंड की दोस्त की बस होती हैं। ये यहाँ के रात के 3:30 बज रहे थे, तो मेरे हस्बैंड निकल गए थे टर्की के लिए एयरपोर्ट, तो 4 बजे आके मैं सो गई थी। तो यहाँ पे मेरे व्लॉग का एंड है।